الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين مبارك وسلم أبدا ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص احرا پیر کامل کامل احرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ آج ہم نے الحمدللہ نماز تراویح میں سورہ انفال کی مکمل تلاوت سماعت کی اور سورۃ التوبہ کا بھی اکثر حصہ مکمل سنا۔ کئی احکامات اللہ رب العالمین نے ان صورتوں میں اور ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمائے، لیکن وقت کی کمی دامنگیر ہے تو اسی مناسبت سے صرف ایک ہی آیت کریمہ پر آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے جو نماز تراویح میں آپ نے سماعت کی، اور یہ آیت کریمہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اور میں نے آج کے درس کے لیے صرف اس ایک آیت کریمہ کا انتخاب اس لیے رکھا کہ یہ آیت کریمہ مکمل طور پر ایمان کے معاملات کو اور اس کے تقاضے کو ذکر کر رہی ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ قل، حبیب آپ ارشاد فرمائیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور تمہاری کمائی کا مال، و تجارت تخشون کسادہا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے ڈوب جانے کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونہا، اور تمہارے پسندیدہ گھر مکانات، احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہیں زیادہ محبوب ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں یہ چیزیں محبوب ہو گئیں، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنے حکم کو لے آئے، یعنی عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایک آیت ہے۔ اب اس کو تھوڑا ہمیں سمجھنا ہے، خواتین بھی توجہ، جو لائیو سن رہے ہیں وہ بھی توجہ، اور آپ حضرات بھی توجہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے
8 رشتوں کو گنوایا. کتنے رشتوں کو بولیں؟ 8 رشتوں کو. سب سے پہلا باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، خاندان، مال تجارت، ہمارا کیپٹل، اور اس کے بعد پسندیدہ مکانات جس میں ہم رہتے ہیں. یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائیں قرآن میں ایک ہی آیت کریمہ میں. ان 8 کو ذکر کر کے رب نے فرمایا اگر یہ 8 چیزوں کی محبت، توجہ رکھیے گا، اگر یہ 8 چیزوں کی محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی، اور یہ 8 کی محبت تم پر اللہ رسول کی محبت سے زیادہ غالب ہو گئی، تو تم چاہے نمازی ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے متقی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جو بھی فلاحی کام کرنے والے ہو، چیریٹی کا کام کرنے والے ہو، کچھ بھی کرنے والے ہو، اللہ فرماتا ہے بس انتظار کرو میرا عذاب تم پر آنے والا ہے. یہ قرآن کی آیت کریمہ نے کھول کر ہر بات کو کلیئر کر دیا. فرمایا ان رشتوں کی محبت اگر اللہ رسول کی محبت سے غالب آ گئی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ غالب آ گئی تو پھر تم عذاب کے حقدار ہو. ایک بات جہاں مزید عرض کروں، دیکھیں ان چیزوں سے محبت کا اسلام درس بھی دیتا ہے. باپ سے محبت کا درس نہیں دیا ہے، بیٹے سے، بھائی سے، خاندان سے صلہ رحمی کی حدیث موجود ہے. مال سے محبت کرنا ایک حد تک، گھر سے محبت کرنا ایک حد تک ٹھیک ہے، اور رشتوں کی محبت کا تو درس قرآن و سنت میں موجود ہے. یہاں یہ فرمایا کہ محبت کا منع نہیں، باپ سے محبت ہے ٹھیک ہے، بیٹے سے، بھائی سے، بیوی سے، خاندان سے، مال سے، تجارت سے، گھر سے ٹھیک ہے. یہاں ذکر کیا کہ اگر ان کی محبت غالب آ گئی اللہ رسول کی محبت پہ تو وہ تمہارے لیے عذاب ہے، پھر تمہارے لیے نقصان دہ، پھر تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور ہاں سب سے پہلے مقدم اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ اگر زیادہ مقدم ہے تو پھر ان رشتوں سے محبت کا کوئی منع نہیں. یہ رشتوں کی محبت بھی تمہیں کام آئے گی اور اللہ رب العالمین اس پر بھی تمہیں اجر عطا کرے گا. اب غور کیجئے گا، ہم آپس میں بیٹھے ہیں یہاں پر، ایمانداری سے بتائیں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. ایک ہی آیت پر بھی اگر انسان غور کر کے عمل کر لے تو یوں سمجھے اس کو رمضان المبارک کا فائدہ مل گیا. آپ یہ بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک تو کبھی ہمارا امتحان ہوا نہیں، امتحان تو صحابہ کا ہوا ہے، امتحان تو اہل بیت کا ہوا ہے، امتحان تو اللہ کے پیارے دیتے ہیں. ہم تو قابل ہی نہیں، ہم تو کمزور ہیں. موٹر سائیکل پنچر ہو جائے، روزے کے اندر 1 گھنٹہ لائٹ چلی جائے تو ہم اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کھانے میں نمک اوپر نیچے ہو جائے تو ہم ناشکری کر کے دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں. ہم کہاں کھڑے محبت میں؟ ہم امتحان کے کہاں قابل؟ امتحان تو صحابہ نے دیے، پیٹ پر پتھر بندے ہیں. یہاں معمولی بخار ہو تو بندہ نماز کے لیے تیار نہیں. اے سی والی مسجد میں 10 آئٹم مغرب کے بعد کھانے کے بعد بندہ 20 رکعت کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ صحابہ تھے، نماز نہیں، آدھی کھجور پر گردنیں حضور کے نام پر قربان کی ہے. پیٹ پہ پتھر بندے ہیں. کسی صحابی نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کہ آپ کو ماننے کے بعد کیا روٹی بھی نہیں ملے گی؟ آپ کو ماننے سے پہلے تو ہم عیاش اور بہت عیش والی زندگی بسر کر رہے تھے، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اتنے معاملات. انہوں نے قرآن سمجھا ہوا تھا کہ جب تک تم نے ماننے کا دعویٰ نہ کیا تھا تو تمہیں آزاد چھوڑا تھا، جب تم نے عشق رسول اور غلامی رسول کا اعلان کیا اب تمہارا امتحان شروع ہے تاکہ دیکھا جائے کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون بھاگ جاتا ہے. قربانیاں تو صحابہ نے دی ہیں. ایک کھجور پر رسول اللہ کے دین کی خاطر میدان میں کھڑے ہیں. بدر کا واقعہ کب ہوا؟ رمضان میں ہوا ہے.
بولیں رمضان میں ہوا ہے. صحابہ نہیں کھڑے تھے, چند تلواروں کے ساتھ میدان میں تھے, سب کچھ. اور ہم تراویح پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہماری معمولی طبیعت اوپر نیچے ہو جائے, بلڈ پریشر آگے پیچھے ہو جائے, شوگر آگے پیچھے ہو جائے, تھوڑا بخار ہو جائے, جسم میں درد ہو جائے, کرسی کا سہارا لیتے ہیں, کبھی جماعت چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لیکن یاد رکھیں یہ قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو پیغام دے رہی ہے کہ اگر تم ان 8 سے محبت زیادہ کرتے ہو اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں تو اللہ کا پھر عذاب آئے گا. یہ یاد رکھنا ہے. اب دیکھیں, باپ کی محبت, بیٹے کی محبت, بھائی کی محبت, اس کو یوں سمجھیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نہ کرے ہمیں کوئی گالی دے دے, ہماری کوئی انسلٹ کر دے, بے عزتی کر دے, ہمارے والد کو گالی دے دے, ہماری بیوی بچوں کی طرف کوئی غلط بات کر دے, ہم آستینے چڑھا کر میدان میں آ جاتے ہیں. 1000 کا کوئی نوٹ ہمارا ادھر ادھر کر دے, 5000 روپے اگر کوئی ہمارے نہ دے تو ہم استغفر اللہ ماں اور بہن کی گالیاں دینے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں. یہ اس پہ دلیل ہے کہ ہمارا ان رشتوں میں احساس کتنا ہے. حالانکہ گالی دینا جائز نہیں, لیکن اندر سے جذبہ آتا ہے, میرے بیٹے کو کیسے کہا, میری بیوی کو کیسے کہا, مجھے میری ماں کو کیسے تو نے گالی دی, میرے باپ کے لیے تو نے کیسی بات کی, میں چھوڑوں گا نہیں. اندر سے جذبات بیدار ہوئے. وہ رشتے کی حساسیت تھی جس نے آپ کو اور مجھے جذبات پہ ابھارا. اور ایمانداری سے آپ یہ بتائیں اللہ کے رسول کو معاذ اللہ کھلی گالیاں دی جاتی ہیں, اس وقت ہمارے ایمانی جذبات کہاں ہیں؟ اس وقت تو ہم امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کو کہتے ہیں یہ جذباتی مولوی تھا. ہمارے بارے میں کہتے ہیں یہ نوجوان ان کے جو ہے نا ان کے جذبات زیادہ, ان کو کام کرنے نہیں آتا. حکمت بھی ہوتی ہے کوئی چیز, کوئی پیار بھی ہوتا ہے, کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے. میں نے یہ پوچھا کہ حضرت صاحب جب آپ کا ذاتی اور پرسنل میٹر تھا, آپ کی گاڑی کو خدا نہ خواستہ کوئی ہٹ کر دے, آپ کی موٹر سائیکل کو کوئی ٹچ کر دے, تو آپ تو اسی وقت روڈ پہ کھڑے ہو کر اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں. اور یہاں اللہ رسول کے ذات کی بات ہے, دین کی بات ہے, حضور کی ناموس کی بات ہے, ہمارا جذبہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ پتہ نہیں مسجد کے اندر جذبات کی باتیں کرتے رہتے ہیں, مولاناؤں کو کیا ہوا. میں یہ کہتا ہوں قرآن کی پھر اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یا اللہ رب العالمین نے قرآن میں معیار ذکر کیا ہے ایمان کا. ایک ہے آپ کو اپنے ذہن میں ایمان کا معیار بنا لینا, خدا کے واسطے یہ مہینے میں اصلاح کر لیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. اس وقت جو عمران خان کا اور اپوزیشن کا جو معاملہ چل رہا ہے, یہ عوام کا کیا لگے وگے, حیران ہیں ہم. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, قوم کو اب یہ سیاسی منجن پہ لگا دیا اس رمضان میں. پچھلے 2 رمضانوں میں کووڈ پہ لگا, اس رمضان میں قوم کو لگا دیا. پوری قوم افطار سے پہلے بھی ٹی وی پہ تبصرے سن رہی ہے. ارے آپ کو اور مجھے کیا ملے گا؟ پھر بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ یار وہ زرداری اور نواز ہوئے تو چور ہیں, عمران کے سوا تو آپشن ہی نہیں. آپ بھول گئے کہ اس نے آسیہ ملونہ کو کیسے اس ملک سے فرار کروایا تھا. یہی وہ عمران تھا کہ جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئی, حضور کے غلام میدان میں تھے, رمضان المبارک میں اسے خون میں نہلا دیا, 40 کے قریب حضور کے غلاموں کو شہید کر دیا. لیکن آپ کا اور میرا معیار تو ہے ہی ڈالر, آپ کا اور میرا معیار تو ہے ہی معیشت, ہم تو اسی میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ محبت کہاں کھڑی ہے؟ اور اس کے فالوور جو سوشل میڈیا پر اس کا دفاع کر رہے ہیں, استغفر اللہ. ہم کسی کے ساتھ نہیں, الحمدللہ ہم تو حضور کی نظر کرم میں چل رہے ہیں. ہمارا پی ڈی ایم سے بھی کیا لگے بگے اور ہمارا عمران سے بھی کیا, ہمارا کوئی کسی کا ساتھ نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں بھول کیوں جاتے ہیں کہ اس نے کیسے اللہ اور اس کے رسول کے دین پر پہرا دینے والوں کو خون میں نہلایا. وہ بھی تو کسی کے ماں کے لال ہی تھے نا, تیزاب ان پر پھینکا گیا یار, ان کی آنتوں کو معاذ اللہ تیزاب کے ذریعے نکال دیا گیا. حضور کی ناموس پر پہرا دینے والوں کو گولیاں ماری گئیں. اور یہی وہ بندہ تھا کہ جس نے آسیہ کو فرار کروایا, یہی وہ بندہ تھا کہ عافیہ صدیقی کو رہائی کرواؤں گا. ایک جملہ اس کے منہ سے نہ نکلا. اس نے کتنے حضور کے غلاموں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. کیا اس نے نہیں کہ سکھوں کے لیے راستے اس نے کھولے. اسلام کا نام لے کر سب سے زیادہ دشمنی اس نے کی اسلام سے. آپ کیوں میری سوچ ہی نہیں ہے؟ ہم کب نواز اور زرداری کو اچھا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس سے بھی محبت کی بات کرو, خدا کے واسطے اللہ رسول کی محبت کو دیکھ کر بات کریں. کہیں یہ معیار آپ کو اور مجھے مروا نہ دے, یا ہمارے روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے, یا ہماری تراویح ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی. ہر درس سے آج میرا لہجہ آپ کو چینج لگے, آپ مجھے معاف کرنا, میں آپ کا بھائی,
آپ اپنا امام سمجھیں یا جو بڑے ہیں وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں، لیکن میں آپ کو ایمان کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے کسی کی بھی فیور کرنے سے پہلے، کوئی کس پارٹی کی فیور کر رہا ہے، کوئی کس کی بات کر رہا ہے، کسی کی بات کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ اس نے اور اس کی پارٹی نے آج تک اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کیا کام کیا۔ کام کرنا تو دور کی بات ہے، کتنی مخالفت کی ہے، کتنا حضور کے دین پر حملے کیے ہیں۔ نواز کی دور کے اندر غازی ممتاز قادری پھٹے پہ چڑھے، وہ پھانسی پہ چلے گئے۔ آپ سب بھول جاتے ہیں، ہم ابھی تک اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ارے یہ سب چور ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دین کا کام کرنے والے تو حضور کے غلام ہیں۔ آپ اس معیار کو سمجھے، جتنے بھی ہم لوگ ہیں۔ دیکھو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور پھر ایک مثال اور دوں، وقت کم ہے میرے پاس۔ اللہ نہ کرے ہمارے جیب سے 100 کا نوٹ گر جائے، صرف 100 روپے کھو جائے نا، جیب سے گر جائیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ بہت گر کے مثال دے رہا ہوں۔ 100 روپے کھونے کا جتنا دکھ ہوتا ہے، کہ اتنا دکھ بھی اس پر ہوا کہ حضور کے غلام کو اس ملک میں شہید کر دیا گیا، حضور کے غلاموں کو خون میں نہلا دیا گیا، حضور کے ناموس پر اور عزت پر حملے ہوئے۔ ہمیں کیا اتنا بھی احساس ہوا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بیٹے کو بخار آ جائے تو ہمیں نیند نہیں آتی، اللہ ہماری اولادوں کو عافیت میں رکھے، نیند نہیں آتی، اولاد کی طبیعت خراب ہو مزاج بگڑ جاتا ہے ہمارا۔ اور دین پر جو حملے ہو رہے ہیں، حضور کی عزت پر حملے ہو رہے ہیں، اللہ کی ذات کے جو دشمن ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم ایک منٹ کے اندر جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے، جو ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، ہم فوراً ماضی بھول کر فوراً اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے اندازہ لگائیں، آپ اپنے آپ کو میچیور کریں، مضبوط کریں، اور اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں، اطراف میں ایسے لوگوں تو انہیں بھی سمجھائیں کہ او بھائی خدا کے واسطے یہ جتنے بھی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، چاہے حکومت میں ہو کہ اپوزیشن میں ہو کہ اتحاد، سب چور و ڈاکو ہیں۔ انہوں نے کیا کیا اس ملک کے لیے تو کیا نہیں کیا، یہ تو الگ موضوع ہے۔ اللہ رسول کے لیے کیا کام کیا انہوں نے، حضور کے لیے کیا کام کیا، دین کے لیے کیا کام کیا۔ قرآن فرماتا ہے جس رشتے کو ماننا ہے ان کے بات ماننا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا صاحب فرماتے اب صوفیہ کے امام ہیں۔ صدیق اکبر کون ہے؟ جواب آنا چاہیے۔ آج آپ کی اور میری نظر میں صوفی کون ہے؟ جو حجرے میں بیٹھ جائے، مسجد میں بیٹھ جائے، بڑی 1000 دانوں کی تسبیح اس کے پاس ہو، یہ صوفی صاحب ہیں۔ اور قوم امیر المجاہدین خادم حسن رضوی صاحب کو کوئی صوفی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ تحریک لبیک کے جو علماء اکرام ہیں ان کو کوئی صوفی کہے گا؟ آپ سچ بتائیں، صوفی کس کو کہیں گے ہم؟ جو گھر میں بیٹھا ہے، جو صرف مسجد میں بیٹھا ہے، جو صرف حجرے میں بیٹھا ہے، کوئی دشمنان اسلام کے لیے اس کے منہ سے جملہ نہیں نکلا، ہم کہتے ہیں یار یہ صوفی صاحب ہیں۔ قرآن میرے سامنے موجود ہے، خدا کی قسم یہ تو مغرب نے تعریف کی ہے صوفی کی۔ داتا صاحب نے کیا لکھا؟ داتا صاحب سے بڑا کون ہے جو صوفیہ کو جانے؟ خود اتنے بڑے صوفی ہیں۔ داتا صاحب نے لکھا صدیق اکبر صوفیہ کے امام ہیں۔ کیوں؟ کہ سب سے زیادہ غیرت اور دین کے لیے سب سے زیادہ اسٹینڈ لینے والی سب سے پہلی شخصیت ہے صدیق اکبر۔ جب آپ کے دور کے اندر منکرین زکوٰۃ پیدا ہونے لگے، صدیق اکبر نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ حضرت عمر آئے، کہتے ہیں حضور بہت زیادہ مدینے کے اطراف میں فتنے ہو رہے ہیں، لوگ دین سے پھر رہے ہیں، پہلے ہم ان سے نپٹتے ہیں پھر ان کی بات کریں گے، یہ تو صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں نا۔ صدیق اکبر جلال میں آ گئے، فرمایا عمر تم کیا بات کر رہے ہو، تم زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، یہاں کیا مشورہ مجھے دیا؟ فرمایا زکوٰۃ کا انکار تو بہت بڑی بات ہے، کوئی حضور کے دور میں اپنی سواری کی نکیل جتنی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، آج نہیں دے گا تو ابو بکر اس سے بھی جنگ کرے گا۔ اسٹینڈ لیا آپ نے۔ جب صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ نے ختم نبوت کا انکار کیا اور اپنے آپ کو نبی کہا، فوراً صدیق اکبر میدان میں آ گئے اور پوری صحابہ کی جماعت کو اٹھایا کہ آؤ فوراً حضور کی عزت کے لیے پیرا دینا ہے۔ اس لیے داتا صاحب فرماتے ہیں قیامت تک صوفی وہ ہوگا جس میں غیرت ہوگی، جس میں للکارنے کی جرت ہوگی، اور جو حق کے لیے ہمیشہ میدان میں صف اول میں نظر آئے گا۔ بے غیرت آدمی صوفی نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم یہ شریعت کی بات ہے، ہم پتہ نہیں کون سی لاجک پہ چلے گئے، کس نے ہمارا مزاج بگاڑ دیا، پتہ نہیں ہم نے کس سے دین سیکھا۔ ہم سمجھتے ہیں جو پورا سال روزہ رکھے، جو پورا سال صرف حجرے میں بیٹھا ہوا ہو، صرف مسجد کے اندر ہی بیٹھا ہو، دین کے لیے دو جملے جس کے منہ سے نہ نکلے
حضور کے گستاخوں کو نہ للکار سکے، ظالم حکومت کے سامنے کھڑا نہ رہ سکے، ہم کہتے ہیں وہ صوفی ہے۔ اب صدیق اکبر دیکھیں، اتنے رقیق القلب ہیں، آپ بہت نرم دل ہیں، میں تو ایک ہی مثال دے رہا ہوں، قرآن شریف بند کر رہا ہوں، وقت ختم، آگے پہنچنا ہے۔ اتنے نرم دل ہیں کہ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے نا تو کسی صحابی کو کوئی معاملہ نہیں ہوا، پتہ ہے ہی نرم دل۔ لیکن جب ایمان لانے سے پہلے آپ کے والد حضرت ابو قحافہ نے، بعد میں آپ نے ایمان قبول کیا، آپ بھی صحابی ہو گئے، آپ کے سامنے حضور کی شان میں چند ہلکے جملے کہہ دیے، بخاری کے اندر ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سگے والد کے منہ پہ تھپڑ رکھا، چانٹا رکھا اور زمین پر گرا دیا۔ حضور کو پتا چلا، بخاری کے اندر ہے، سرکار نے ابو بکر کو بلایا، فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ عرض کی والذی بعثک بالحق نبیا، مجھے اس ذات کی قسم اے میرے آقا جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، مجھے اس کی قسم، لو کان السیف منی لقتلتہ، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو باپ کی گردن بھی اتار دیتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آج اگر کوئی ایسا جذبہ ہو تو کیا کہتے ہیں، ارے یہ کیا یہ تھوڑی اسلام ہے، بدتمیزی سکھاتے ہیں آپ۔ میں نے کہا وہ ذات کے لیے آواز بلند کرنا بھی منع ہے، لیکن جب ماں اور باپ کو حضور کے حقوق یاد نہ ہو تو حضور کے حق کے لیے پھر ان سے نپٹنے کا اسلام بھی حکم دیتا ہے۔ ماں باپ کا ادب ہے، حضور کے حق کے بات ہے۔ یہ اسلام نہیں سکھایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کو اف بھی مت کرنا، یہ اسلام نہیں سکھایا۔ صدیق اکبر نے قرآن نہیں پڑھا تھا، لیکن صدیق اکبر نے بتایا کہ جب حضور کے حق کی بات آئے گی تو پھر ماں باپ دنیا کسی کا کوئی حق نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کا حق ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ شیخ رشید شیخ چلی نے بیان دیا تھا، اس بے غیرت نے کیا کہا کہ کیا پاکستان کو ہم داؤ پہ لگا دیں گے ناموس رسالت کے لیے؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کو داؤ پہ لگا دیں گے؟ ارے پاکستان نہیں، پوری دنیا بھی غرق ہو جائے پھر بھی حضور کی عزت اس سے بھی بلند ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین بھائی۔ آپ کون سا دین ہم کو پڑھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو نکال دیا تو یورپ ہم سے تعلقات ختم کر دے گا، تو پھر پاکستان کے ایکسپورٹ کیسے ہوگی، امپورٹ کیسے ہوگی، ہماری معیشت کا کیا ہوگا؟ تو جو ہمارے نیوٹرل لوگ ہیں نا ٹی وی پہ سننے والے، کہتے ہیں ہاں یار بات تو صحیح کر رہا ہے نا، اس دور میں پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہی عمران جب ذات کی بات آئی تو کیا کیا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اور جب حضور کی بات آئی تو فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ان کا پھر ایمان سے کیا لگے وگے؟ آپ کے لیے آج کے درس میں قرآن کی روشنی میں ایک ہی پیغام ہے۔ اللہ نے 8 رشتے گنوا دیے، میں نے قرآن سے بات کی، اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کی۔ آپ جا کے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 گھر پہ پڑھیے گا، ترجمہ دیکھ لیجئے گا، قرآن نے کیا فرمایا۔ باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، خاندان، مال تجارت، تمہارا کیپٹل، تمہارا گھر، سب سے محبت اپنی جگہ، لیکن جب اللہ رسول کی بات آ جائے اور جب جہاد کی بات آ جائے، اس وقت کوئی اگر نرم گوشہ اختیار کرے اور اگر یہ محبت اس پر غالب آ جائیں، قرآن فرماتا اللہ کو اس پر عذاب ہوگا۔ صدیق اکبر کو دیکھ لیجئے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں یار یہ کوئی بات ہوئی، یہ بابا جی نے کیا بات کر دی؟ میں نے کہا صدیق اکبر نے تو والد کو چانٹا رکھ دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کی گردن اتار دی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماموں کی گردن اتار دی تھی، حضرت سعد نے اپنی ماں کو کہا کہ مرنا ہے تو مر جا لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ یہ واقعات ہمیں صحابہ کے، تو یہ واقعات ہمیں پتہ چلے یہ سب حقوق، چاہے آپ کا ملک کا حق ہو، چاہے آپ کے گھر والوں کا حق ہو، جس بھی چیز کا حق ہے اللہ رسول کے بعد ہے۔ اور چلو ایک اور بات بھی سنا، آج ہی آپ نے آیت سنی ہے قرآن میں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ آج ہی آپ نے سورۃ توبہ میں یہ بھی سنا کہ اے حبیب آپ یہ بتا دیں اگر مومن ہو تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ تم انہیں راضی کرو۔ اللہ رسول زیادہ حقدار ہیں کہ تم انہیں راضی کرو۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی عمران کی فیور کرے یا اپوزیشن کی فیور کرے، کسی بھی اور نہیں میرا وہ مقصد نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ کا کوئی بھی مقصد تھا، یاد رکھنا قبر میں اگر حضور نے چہرہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے؟ حضور نے اگر یہ فرما دی کہ سب میرے دین کے دشمن تھے، تو اپنے چند ٹکوں کی خاطر، اپنی مفاد کی خاطر، اپنے حقوق کی خاطر تو نے میرے غدار اور میرے دشمنوں کی تعریف کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک موجود ہے، فرمایا جب فاسق کی کوئی تعریف کرتا ہے نا، فاسق کہتے ہیں گناہ گار کو، یہ تو غدار ہیں قوم کے، یہ تو دین کے غدار ہیں، عام گناہ گار کی بات ہو رہی ہے۔
میرا آقا کی حدیث کا مفہوم ہے جو فاسق کی تعریف کرتا ہے، جو گناہ گار ہو، عام گناہ کرتا ہو، اور اگر کوئی اس کی تعریف کرے یا تعظیم کرے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، خدا کا عرش ہل جاتا ہے کہ اس نے فاسق کی تعریف اور تعظیم کی ہے۔ آج ہم کس کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ پھر شیطان ہمیں کہتا نہیں میرا وہ مقصد نہیں تھا، اللہ مقصد میں کسی اور میں نے کہا آپ مجھے کیوں دلائل دے رہے ہیں؟ اگر آپ مطمئن ہیں کہ اللہ رسول کو جواب دے سکتا ہوں تو ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ جس لیڈر کی بات کر رہے ہو نا کہ فلاں صحیح ہے، معیشت اس کے دور میں صحیح تھی، کاروبار اس کے دور میں صحیح تھا، ٹیکسٹائل اس کے دور میں صحیح تھی، ایکسپورٹ اس کے دور میں صحیح تھا، یہ صحیح تھا، وہ صحیح، جو بھی آپ دلائل دے رہے ہو، یاد رکھنا ان بنیادی وجوہات کی بنا پر اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو یہ سب وجوہات سانس نکلنے کے ساتھ یہی رہ جائیں گی۔ جب بھی محبت کرنی ہے، جس کا بھی ساتھ دینا ہے، جس کے ساتھ بھی کھڑا رہنا ہے، جس کے لیے بھی فیور کی ایک بات بھی کرنی ہے تو دین کی وجہ سے کرنی ہے۔ بس دینداری ہے اس میں، اس کے جوتیاں بھی آپ سر پہ رکھیں، اور دین نہیں ہے اس کے اندر تو چاہے وہ حکومت ہو یا ہمارا رشتہ دار ہو، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی فیور نہیں ہے، کوئی تعریفی جملے نہیں ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ قرآن کا پیغام ہے جو آپ تک پہنچایا۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقے مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ میرے امام نے یہی تو پورا قرآن کا خلاصہ پیش کر دیا، انہیں جانا، کیا انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ ہم جانتے ہی حضور کے، مانتے بھی حضور کے۔ نہ رکھا، جو غیر سے کام رکھتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ یار ضروری ہے تعلقات، مسئلہ ہے پاکستان میں تعلق کے بغیر نہیں چل سکتے۔ میں نے کہا تجھے دنیاوی تعلقات پہ ناز ہے، ہمیں غوث اعظم کی نسبت پر ناز ہے، ہمیں رسول اللہ کی نظر پہ ناز ہے، کوئی تعلق والوں کی حاجت نہیں ہے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، انہیں جانا۔ کبھی اس انداز میں بھی حضور سے محبت کر کے دیکھو نا تو اندر سے پھر خوشبو آئے گی۔ کبھی امیر المجاہدین کا مزاج لے کر محبت کرو تو خوشبو آئے گی نا۔ اگر مگر سے جو حضور سے پیار کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر مگر سے حضور سے پیار نہیں ہوتا، بغیر سوچے سمجھے ٹوٹ کر مصطفیٰ سے پیار ہوتا ہے۔ اگر جذبہ ہے تبھی تو باپ کو چانٹا رکھا، تبھی تو ماموں کی گردن اتار دی۔ ہم تو آج رشتے سے ہی باہر نہ نکلے کیونکہ ہمیں حضور کے رشتے کا احساس نہیں۔ جسے مدینے والے کے آنسو یاد ہوتے ہیں، جسے مدینے والے کا چہرہ مبارک یاد ہوتا ہے، جسے مصطفیٰ کے احسانات یاد ہوتے ہیں، اور جسے یہ پتا ہوتا ہے کہ آج بھی قبر انور میں مصطفیٰ میرے لئے دعا کر رہے ہیں، جسے یہ پتا ہوتا ہے کہ جب مجھے پورے رشتہ دار تنہا قبر میں چھوڑ دیں گے مصطفیٰ ہی میری قبر میں آئیں گے، جسے یہ یاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ میرے کام نہیں آئے گا، یہی آمینہ کے لال مجھے سینے سے لگائیں گے، یہی مجھے آب کوثر پلائیں گے، یہی میری شفاعت کریں گے، اور انہی کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں پہنچوں گا۔ جسے یہ یاد ہوتا ہے وہ پھر ہر موڑ پر، ہر میدان میں، ہر مجلس میں، ہر جگہ یہی بات کرتا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، دنیا سے مسلمان گیا مصطفیٰ۔